السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے ٹھیک 12 سال قبل 28 جولائی 2010 کو میں نے چند ایسے اہل نظر جن کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے حکم پر ایک کالم تحریر کیا تھا جس کا عنوان تھا ڈورا ٹوٹ چکا ہے۔ یہ عنوان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیا گیا تھا جس کا مکمل متن عربی یوں ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع۔ ترجمہ: جب غنیمت کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو نزدیک رکھے اور باپ کو دور، مساجد میں آوازیں زہر ہوں، فاسق اور فاجر شخص قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا سربراہ ذلیل اور کمینہ شخص ہو، آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والیاں اور باجے زیر ہوں، شراب پی جائے، اس دور کے لوگ پچھلے والوں پر لعنت کریں تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، صورتیں بدلنے کا، پتھروں کے برسنے اور پے تر پے نشانیوں کے ظاہر ہونے کا، جیسے موتیوں کی لڑی کا ڈورا ٹوٹ جائے اور دانے پہ ہم گرنے لگے۔ ترمذی۔ اہل نظر نے اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم سے اللہ سخت ناراض ہے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم اجتماعی استغفار کرے۔ اہل نظر کی وارننگ کے فقرے یہ تھے: ستون نیچے سے نکال لیا گیا ہے اور چھت گرنے والی ہے، لوگوں سے کہو کہ معافی مانگیں۔ شہروں میں ظالم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، مارگلا کی پہاڑیوں سے آتش فشاں پھٹا ہوا ہے اور لڑکتے پتھر لوگوں کو رونتے جا رہے ہیں، سیلاب ہیں کہ امڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کالم 28 جولائی کی صبح کو شائع ہوا اور اہل نظر کی بتائی گئی پہلی علامت کے طور پر مارگلا کی پہاڑیوں میں ایئر بلیو کا طیارہ 10 بجے کے قریب گر گیا اور اسی شام دریائے کابل کی لہروں نے نوشیرہ شہر کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد پورے ملک کو سیلاب نے آن گھیرا۔ کراچی میں کٹی پہاڑی سے فسادات نے زور پکڑا اور کشت و خون شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قوم نے اجتماعی استغفار تو نہ کی، مگر ایک عمل ایسا شروع کیا
جس نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوری کام کیا۔ پوری قوم سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ ایک ایسا اجتماعی قدم تھا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کی ناراضگی کو ٹال دیا۔ لیکن بحیثیت قوم ہم نے ان سیلابوں کو اللہ کے عذاب یا ناراضگی کے طور پر نہیں لیا، بلکہ ہمارے دانشور سیاسی قائدین اور صاحبان اقتدار سیلاب کی تباہی کاری کو عمومی نااہلی، وسائل کی کمی اور عوام کی بے حسی سے ہی تعبیر کرتے رہے۔ جب بھی کبھی ایسی آفت آتی ہے تو یہ سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب صرف غریبوں کی بستیاں ہی کیوں اجاڑتا ہے، ظالموں کے گھر کیوں تباہ نہیں کرتا؟ اس سوال کا جواب تو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ 2 سالوں میں کرونا کی وبا کے نزول کے وقت انتہائی تشفی بخش طور پر دے دیا تھا۔ کرونا کا عذاب ان ملکوں اور ان شہروں پر نازل ہوا جو معاشی طور پر انتہائی مستحکم تھے، جن کے ہاں حفظان صحت کے تمام اصولوں پر عمل درآمد ہوتا تھا، لیکن 5 سپر پاورز کے مرکزی علاقے اس وبا کا شکار ہوئے اور 65 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں سے اکیلے امریکہ میں 10,70,000 افراد موت کی آغوش میں گئے، جبکہ افریقہ کے بے سر و سامان اور غریب ممالک کی جانب کرونا نے رخ بھی نہیں کیا۔ اس وبا کے دوران کسی سیکولر لبرل شخص نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ نے کرونا کے دوران اپنا غصہ زیادہ تر امیر ممالک پر ہی کیوں نکالا، انہی کی پرتعیش اور بدمست زندگی کو ہی برباد کیوں کر دیا۔ سائنسدانوں کو ایسی قدرتی آفات کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا مکمل ادراک ہے، مگر وہ اپنی اس کمزوری کا اعلان نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ تو آفات کی صحیح طور پر پیش گوئی کرنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ زلزلوں کی تو چاپ تک سنائی نہیں دیتی، اور مونسون، سمندری طوفانوں اور سیلابوں کا اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کب یہ طوفان کس جانب مڑ جائیں اور کون سی بستی غرق کر دیں، اس کے بارے میں کوئی سائنسدان کچھ نہیں بتا سکتا۔ اپنی اس بے بسی کے باوجود بھی یہ ان لوگوں کا تمسخر ضرور اڑاتے ہیں جو آفتوں کے دوران آواز لگاتے ہیں کہ اللہ سے رجوع کرو، اللہ قادر ہے، وہ ٹال دے گا۔ ٹھیک 12 سال بعد ایک بار پھر اہل نظر نے ایسی ہی وارننگ میرے گوشے گزار کی تھی، اور میں نے وہ پیغام 1.5 ماہ قبل مختلف میڈیا کے راستے عوام تک پہنچا دیا تھا۔ اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے اور نہ ہی میری کوئی حیثیت، میں تو ایک پیغام رساں ہوں۔ اس 1.5 ماہ میں سب سوئے رہے، اور آج جب پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 1000 لقمہ اجل بن گئے ہیں، لاکھوں مویشی مارے گئے اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، پھر بھی عوام کی اکثریت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زمینی آفتوں اور اجتماعی مصیبتوں کے حوالے سے یہ تصور واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ عذاب دنیا میں انسانوں کے لیے جزا و سزا کے طور پر نازل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے نازل کیا جاتا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید یہ رجوع کریں۔ سورہ سجدہ۔ یعنی دنیا کا عذاب اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ عبرت پکڑی جائے،
ایسا عذاب افراد کے اعمال کی سزا کے طور پر نہیں آتا دوستو، بلکہ بحیثیت قوم انہیں اللہ کے غیظ و غضب کا ایک نمونہ دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہوگا۔ سورہ انفال۔ اللہ کا یہ عذاب انفرادی اعمال کی سزا کے طور پر ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایسا فیصلہ اجتماعی خرابی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ عذاب کے دوران اگر کوئی نیک شخص مرے گا تو وہ اپنا اجر پائے گا، اور جو بدعمال مارا جائے گا تو وہ بھی اپنی سزا پائے گا۔ اجتماعی عذاب کے دوران اگر کوئی واقعی اس عذاب سے محفوظ رہ گیا تو ایسے شخص کا ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس نے بچ نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی طرف رجوع کیا، تو اس کے لیے یہ عذاب آزمائش میں بدل گیا۔ اور اگر وہ آکڑ گیا کہ دیکھو میرا گھر مضبوط تھا، میرے انتظامات بہترین تھے، تو سمجھو وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور آخرت کا عذاب اس کے مقدر ہو گیا۔ ایک اجتماعی رویہ جس کی وجہ سے ہر خاص و عام پر عذاب آتا ہے، اس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اللہ عوام کو خاص لوگوں کے برے اعمال کے سبب عذاب نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عوام کو خاص لوگوں کے برے اعمال کے سبب عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنے درمیان برائی کو کھلے عام پائیں اور اس کو روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکے۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں تو اللہ ہر خاص و عام کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسند احمد، موطا امام مالک، طبرانی۔ اہل نظر کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں ایک عیب اب بہت عام ہو گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ برائی کو بالکل نہیں روکتی، بلکہ الٹا برائی کو پسند کرتی ہے اور برائی کرنے والے کی مدد کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی ہر جگہ حمایت کرتی ہے اور ایسے افراد کی نافرمانیوں کا دفاع کرتی ہے۔ ایسی قوم کو اللہ جھنجھوڑنے کے لیے یہ عذاب نازل کر رہا ہے، ورنہ وہ ان سب کو نیست و نابود بھی کر سکتا تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے کالم کے اندر سنا کہ یہ عذاب اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کبھی طوفانوں کا عذاب تو کبھی سیلابوں کا، کبھی خشک سالی کا عذاب تو کبھی پانی کا عذاب۔ تو دوستو، یہ عذاب اس لیے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، میری طرف لوٹ آؤ، ابھی بھی توبہ کر لو۔ اگر ہم اس سے نہ سدھرے تو پھر اللہ ایک بہت بڑا عذاب بھیجے گا، جس سے ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی نیست و نابود ہو جائیں گی۔ خدا را اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اس پیارے ملک کے لیے۔ اگر ہماری ایسی نافرمانیاں رہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اس ملک کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ خدا را توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اعمال کو درست کریں اور لوگوں کو بھی برائی سے روکیں، منع کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اگر آپ اوریہ صاحب کی رائے سے، اوریہ جان مقبول صاحب کی رائے سے متفق ہیں تو کومنٹ لازمی کریں۔ جزاکم اللہ۔